اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی تک ہم نے کفار کی الگ الگ طرح کی کوششیں دیکھی اور دیکھا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا۔ ہر طرح کی تدبیریں آزمائی گئیں، کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی جھگڑے، کبھی سودے بازی۔ ان سب کا مقصد بس ایک تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ جائے۔ لیکن وہ ساری کوششیں کر کے بھی ناکام رہے۔ ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا اور وہ تھی تلوار۔ لیکن تلوار سے شیرازہ اور منتشر ہی ہوتا، بلکہ ایسی خونریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی صاف کر دیتی۔ اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں۔ اس پر ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی۔ اس دعوت پر مسلم و کافر سبھی نے لبیک کہا اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان کیا۔ صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو رہا۔ مکمل بوائیکاٹ۔ مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں ختم ہو گئیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب خواہ کچھ بھی ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا مصمم عزم کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور کرنے اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بنی کنانہ میں جمع ہوئے اور سر جوڑ کر مشورہ کیا۔ بالآخر ایک ظالمانہ حل ان کو سمجھ میں آ گیا اور اسی پر انہوں نے عہد کر لیا۔ وہ حل یہ تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ کریں گے اور یہ عہد کریں گے کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ بات چیت کریں گے اور نہ ہی کسی طرح کی صلح کو قبول کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ قریش نے اس قراردار اہم پر عہد و پیمان کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ لکھنے والا بغیظ بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی تھی اور اس کا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب شیب ابی طالب میں جمع ہو گئے۔ ان کا چارہ پانی بند کر دیا گیا، تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا، چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے اور فاقوں پر فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کی بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر تک سنی جاتی تھیں۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تو چھپ چھپا کر۔ چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھپھی حضرت خدیجہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ گھاٹی میں صرف حرام مہینوں میں ہی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف سے مسلسل دعوت دے رہے تھے، بالخصوص ایام حج میں، جبکہ عرب کے قبائل ہر جانب سے مکہ آتے تھے۔ صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم۔ کوئی 3 برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، اور دوسری طرف دیمک بھیج دی کہ اس صحیفے میں جو کچھ قطع رحمی اور ظلم و ستم تھا اسے چٹ کر جائے اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام باقی رہے۔ 5 اشراف قریش میں سے پہلا ہشام بن عمرو بن حارث تھا، جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا تھا۔ پھر مطعم بن عدی کے پاس گیا، پھر ابو البختریق بن ہشام کے پاس گیا، پھر زمعہ بن اسود کے پاس گیا اور ان میں سے ہر ایک کو رشتہ اور قرابت داری کی یاد دلائی، ظلم قبول کرنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا۔ لہٰذا یہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک پروگرام طے کیا۔ چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئیں تو زہیر ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا۔ اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ وہ بیچ سکیں نہ خرید سکیں؟
واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا۔ زمعہ نے کہا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اسے لکھنے پر راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے کہا زمعہ ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ہم راضی نہ تھے، میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اب مطعم بن عدی کی باری تھی، اس نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اللہ کے حضور برائت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حشام بن عمرو نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے، جس نے ظلم و جوار اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کے صحیفہ چاک کرے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے، اور صرف بسمک اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی بچا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے۔ بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ قریش کا وفد ابو طالب کے حضور۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے، اور بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ عمر بھی 80 برس پار کر چکی تھی۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض میں بچ نہ سکیں گے، لہٰذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند بنا کر جائیں، اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ تم نے اسے چھوڑ رکھا تھا، اور جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں سے روکیں، اور وہ لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں گے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور ان لوگوں نے جو بات کہی تھی آپ پر پیش کی۔ آپ نے فرمایا چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس سے وہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع اور فرما بردار بن جائیں گے، اور عجم انہیں جزیہ عطا کریں گے۔ یہ سن کر وہ سٹپٹا گئے، کہنے لگے صرف ایک بات؟ تیرے باپ کی قسم ہم 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، کہہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے اجعل آلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سچ ہے کہ ہدایت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، قرآن کو ان کی زبان سے سنے، ان کے معجزات دیکھے، اس کے بعد